وہی ہوتا ہے کہ ہر کسی بچے کا جو پک اسٹائل ہوتا ہے، جسے آپ کہیں لرننگ اسٹائل ہوتا ہے، وہ فرق ہوتا ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص اورلی بہت زیادہ بہتر چیزوں کو لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ریٹن لیول پر زیادہ بہتر لیتے ہیں، یعنی لرننگ اسٹائلز کے فرق ہوتے ہیں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. جو ذہنی صحت کے اوپر جو سب سے زیادہ معلومات فراہم کر سکتا ہے وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ فراہم کر سکتا ہے. تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. آپ سب لوگوں کی بھرپور تعلیموں میں ایسوسیٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی ڈاکٹر حنا عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے آج ہم جنرلی جو ہے وہ بھی پوچھیں گے اور اسپیسیفک جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی پوچھیں گے. آڈینس سے بھی ظاہر ہے ہم سوالات لیں گے، لیکن پہلے ہی سوشل میڈیا پہ میرے پاس اتنے سارے سوالات جو ہے وہ آلریڈی آ چکے ہیں. تو میں کوشش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ عام فہم زبان میں اور جتنے زیادہ سے زیادہ ہم سوالوں کے جوابات جو ہے وہ کور کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ. ویلکم ٹو ٹرانسفارمیشن پاکستان کی فاؤنڈیشن کے اندر ڈاکٹر حنا عمران از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر، جہاں سے یہ ٹرانسفارمیشن کا آغاز ہوا تھا، اور اب مختلف گائیڈنس پہ ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک اینڈ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر بھی خدمات فراہم کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جیسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ، نیورولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور کلینکل ہپنوتھراپسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اگر آپ بریفلی پہلے یہ فرق اگر بتا دیں تو پھر ہم آگے کے سوالات پہ چل سکیں گے. اچھا، اسٹارٹ میں کرتی ہوں پہلے سائیکیٹرسٹ سے. سارے ہی جو پروفیشنلز ہیں اگر ہم دیکھیں تو ذہنی صحت سے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ہے، لیکن ان کے جو فنکشنز ہیں یا جسے آپ کہیں کہ جس وے میں یہ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں وہ فرق ہیں اور ان کی بنیاد فرق ہے. سائیکیٹرسٹ کی بیسک اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے وہ میڈیسنز میں ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی ذہنی مسئلے کی یا جذباتی کیفیت کی جو علامات ہوتی ہیں اس کو وہ دواؤں کے ذریعے جو ہے ٹارگٹ کرتا ہے. یعنی کہ جو کیمیکل امبیلنسز ہیں برین میں یا باڈی میں جس کے نتیجے میں مختلف علامات پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. یہ اس کا کام ہے. میڈیسن کی جو ڈیلنگ ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ڈیلنگ ہے. اسپیسیفکلی جب آپ نیورولوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو نیورولوجسٹ بیسیکلی جو آپ کا میجر برین فنکشن ہے، یعنی ایک تو ملٹیپل ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، ہم مائنڈ کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور دماغ جسے آپ کہیں کہ فزیکل اینٹیٹی کی بات کرتے ہیں جو آپ کے سر میں موجود ہے یا اس سے جڑا اسپائنل کارڈ ہے، یہ نروس سے ریلیٹڈ جتنی بھی فنکشننگ ہے یہ نیورولوجسٹ کے انڈر آتی ہے. ظاہری بات ہے کہ باڈی کنیکٹڈ ہے، برین کے جو میجر فنکشنز ہیں وہ بھی یقیناً جذبات اور خیالات، ٹھیک ہے، احساسات، ان سب چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ فزیکلی جو اینٹیٹی ہے برین کی اور اس کے فنکشن اور اسپائنل کارڈ کے، اس کو نیورولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. بچوں کے جو بہت سے دماغی جسے آپ کہیں نشو و نما کی کمی کی وجہ سے یا اس کے کسی پارٹ کے میل فنکشن ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے نیورولوجسٹ کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. مرگی اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ ایک عام مثال ہیں جس سے شاید لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ. کلینکل سائیکالوجسٹ ایک ماہر نفسیات ہوتا ہے، جسے آپ کہیں کہ سائیکالوجسٹ ہے جس کی اسپیسیفک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے ایموشنز، تھنکنگ اور بیہیویئر. ان تینوں میں کیا کنیکشن ہے، یہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، یہ کس طرح کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، کس طرح کسی بھی انسان کی جو ایک شخصیت ہوتی ہے وہ ان تینوں کمپوننٹس میں کس طریقے سے ڈھل کے فنکشن کرتی ہے انوائرمنٹ میں. ان تمام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایون بیسک کی، یہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پروڈیوس کیسے ہوتے ہیں، اور ان میں جب کوئی اتار چڑھاؤ کی کیفیات آتی ہیں یا کوئی چیز کی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے تو کیا مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، اس کی وہ تشخیص بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ڈائیگنوز کرتے ہیں. اور ڈائیگنوسس کے بعد یعنی سب سے زیادہ کسی بھی چیز کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ مسئلہ کیا ہے. اگر آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی ہی نہ کر پائیں کہ مسئلہ کیا ہے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ صرف جسے آپ کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر کی بیسس پہ کرتے ہیں. تو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کا دوسرا اہم فنکشن ہوتا ہے ڈائیگنوسس، اور تیسرا مین فنکشن ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں ماڈلز کو ملا کے اس کے لیے افیکٹو ٹریٹمنٹ پروٹوکول جو ہے تیار کرتا ہے.
اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو بیسک ٹول ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا وہ سائیکو تھیراپی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ انتہائی اسپیشلائزڈ وے آف پروفیشنل کمیونیکیشن، جس کے تھرو وہ ان تینوں کمپوننٹ کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرتا ہے. وچ از اگر دوبارہ دہرائیں گے تھاٹس تھنکنگ اینڈ یہ آپ کے سوچ یعنی کہ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات یا احساسات، اور تیسرا کہ آپ کا ایکشن یا آپ کا جو بیہیویئر یا آپ کا رویہ، ان تینوں کے کنیکشن کو وہ واپس سے ری اسٹیبلش کرتا ہے اور ری کنیکٹ کراتا ہے ایک ایسے طریقے کے ساتھ کہ وہ پرسن اپنے ہی معاشرے میں بیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ واپس سے گین کر سکے اپنی فنکشننگ کو. اور یہ ٹول جو میں نے جیسے کہا کہ اس کی سب سے انتہائی جو جسے آپ کہیں خوبصورت بات ہے کہ وہ دواؤں کے بغیر ایک اسپیشل جو کمیونیکیشن کا پروفیشنل وے ہے، جس کے تھرو وہ اس کی سوچ کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے، وہ اس کے جذبات کے جو اتار چڑھاؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے. بیکاز یو آر آلسو سرٹیفائڈ ٹرینر آف ہپنوتھیراپی فرام نیشنل گلڈ آف ہپنوٹسٹ USA. آپ اس کی بھی ڈیفینیشن دے دیں اور پھر میں واپس یہ جو آپ نے 3 اسٹیپس بتائے ہیں ان کی میں ایلیبریشن پر بات کروں گا. تیسری اب آتی ہوں میں کلینکل. آپ نے کلینکل ہپنوتھیراپسٹ یا ہپنوتھیراپسٹ کا پوچھا. ہپنوتھیراپسٹ ایک ایسا اسپیسیفک پروفیشنل ہے، بہت بہتر ہے کہ اگر سائیکالوجسٹ ہو اور اس کے پاس ٹول ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کا مطلب ہے بیس ذرا اسٹرانگ ہے. ایک ہپنوتھیراپسٹ ایسا ماہر ہوتا ہے جس کے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں جس کے تھرو وہ انسان کی جو لاشعور میں موجود کچھ ایسی جسے آپ کہیں کہ کیفیات جو کہ اس کے پاسٹ ایکسپیرینسز کی بیسس پہ اس کے لیے شاید بہت تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کی بنیاد پر اس کی جو میجر روزمرہ کے معمولات میں فنکشننگ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ہپنوتھیراپی کے ملٹیپل اسٹریٹجیز کے تھرو اس کو بھی کور اپ کرتا ہے. اور پھر اس پرسن کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ جو کانشیس لیول پر، جسے آپ کہتے ہیں شعور کے لیول پر جو ورکنگ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. اگر ہم ذہنی صحت کے حوالے سے بات کریں تو جتنے بھی پروفیشنل کے اس وقت میں نے آپ کو ڈیفینیشنز بتائی ہیں، یہ سارے ایک بیسک انٹیگریٹڈ ٹیم ورک کے طور پر ہی کام کرتے ہیں، تبھی ہی افیکٹو ایک جسے آپ کہیں کہ ایک سولوشن جو ہے وہ کسی پرسن کو ملتا ہے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر ہی پرابلم کے لیے یا ہر ہی مسئلے کے لیے سب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی کوئی پرسن پرابلم میں آتا ہے تو اس کو جج ان تمام لیول پر ضرور کیا جاتا ہے. جہاں جہاں کمی بیشی محسوس ہوتی ہے اس حساب سے پروفیشنل انکلوڈ ہوتا ہے اور وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. میں ابھی کلینکل سائیکالوجسٹ کے جو ڈاکٹر صاحبہ نے 3 ایسپیکٹس بتائے ہیں کہ جو سوچ ہے، خیالات ہیں، اس کے بعد جو جذبات اور احساسات ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا رویہ اور عمل ہے، اس کی انٹیگریشن کے اندر کون سے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اور کس طرح یہ کام کرتا ہے، یہ پوچھیں گے. لیکن ابھی تک جو ہم نے ڈاکٹر حنا عمران سے ان 4 مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ کی جو ڈیفینیشن سمجھی، اس میں یہ ہے کہ جی جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ فرسٹ ونڈو ہے یا وہ فرسٹ سورس ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ایبلٹی ہے وہ ڈائگنوسس کی ہے، اور وہ جو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتا ہے یا ڈیٹیل انٹیک کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، وہ ابھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے. کہ ڈائگنوسس کی ایبلٹی جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہے جو امپاورڈ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ، جو باقی دوسرے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ ٹولز نہیں ہیں. اس کے بعد جب ٹریٹمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو اب وہ ڈائگنوسس ہی بیسکلی یہ بتاتا ہے کہ یہ برین کی طرف جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے یا مائنڈ کی طرف ہو سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر حنا عمران نے بتایا کہ جو برین کے فنکشنز یعنی جو فزیکل آرگن کے فنکشن ہے جو کہ دماغ اور ہماری نسوں اور ہماری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں، اگر اس کے اندر کوئی ایسا انڈیکیشن آتی ہے کہ یہ میل فنکشننگ ہے، جس کو اوپر آپ نے اگزامپل دی، جو بچے جن کی نشو و نما ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے یا جیسے مرگی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو برین نیوروجینک ایشوز ہوتے ہیں، تو ایک نیورولوجسٹ جو ہے وہ پارٹ بن جاتا ہے اسی ڈائگنوسس کا کہ جو کہ انیشیلی ڈائگنوس کلینکل سائیکالوجسٹ نے کیا ہوتا ہے. اگر یہ رویوں کی طرف، جس کو ہم ذہن کہتے ہیں، جیسے جس کو ڈپریشن ہوتا ہے یا OCD ہوتا ہے، اور پوچھیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہ کون کون سے ڈیزیزز ہوتے ہیں، اگر یہ اس کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. اور وہ سائیکیٹرسٹ کے لیے بھی اتنا ہی ہیلپ فل ہوگا کہ اگر اس کے پاس بھی یہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جو ڈائگنوسس رپورٹ ہے جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ نے تیار کی ہے اس کے ساتھ وہ بھی موجود ہو، تاکہ اس پیشنٹ کو اسٹیبلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے.
ہپنو تھراپسٹ جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ ایک انکانشیس مائنڈ یعنی اس ڈیٹا سینٹر کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. اگر کلینکل سائیکالوجسٹ ڈائگنوز کر کے دے دے, نیورولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اسٹیبلٹی اپنے میڈیسن سے پرووائڈ کر دے, تو ہپنو تھراپسٹ کے پاس اب یہ ٹولز موجود ہوتے ہیں کہ وہ کیونکہ انکانشیس مائنڈ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ جا کے اس روٹ کاز کے اوپر کام کر سکتا ہے, یعنی اس ڈیٹا کو فکس کر سکتا ہے. اگر اس ہارڈ ڈسک کے اندر, میں سمپل ٹرم سے بتا رہا ہوں, اگر وائرس آ گیا ہے تو وہ وائرس کو نکال سکتا ہے. لمیٹیشنز ہوتی ہیں, لمیٹیشنز جاننا بہت ضروری ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ پاکستان کے قوانین کے تحت ایون دو کہ وہ فارماکالوجی کو بہت اچھی طرح جانتا ہے, لیکن پرسکرائب نہیں کر سکتا ہے, وہ لکھ نہیں سکتا ہے میڈیسن کو, جبکہ وہ جانتا ہے, اسسٹ کر سکتا ہے, اور دنیا بھر میں وہ کئی جگہوں پر نہ صرف وہ اسسٹ کرتا ہے بلکہ لکھتا بھی ہے. جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے اور نیورولوجسٹ ہوتا ہے, یہ میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ان کے امپاور ٹولز از میڈیسن, بیکاز یہ بایولوجیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اور دوائیاں جو ہے وہ ان کا میجر ٹول ہوتا ہے. وہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کا جو پروسیس کلینکل سائیکالوجسٹ کی اسپیشلٹی ہوتی ہے, یہ میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہوتی ہے. کلینکل ہپنو تھراپسٹ ہو یا سمپل ہپنو تھراپسٹ ہو, اس کے پاس نہ ڈائگنوسس کا پاور ہوتا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرح وہ ڈائگنوز کرے خود ہی, اور نہ ہی وہ کسی بھی حال میں میڈیسن کو پرسکرائب کر سکتا ہے یا ایڈمنسٹر کر سکتا ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ملٹی ڈسپلنری انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, کوئی ایسا سینٹر یا کوئی ایسا مرکز جہاں پہ یہ چاروں لوگ موجود ہوں اور چاروں لوگ ایک ساتھ جو ہے وہ ڈائگنوز سے لے کر ٹریٹمنٹ تک کرتے ہوں, تو وہاں یہ بہترین سہولت پرووائڈ کی جا سکتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی ذہنی مسئلے کے لیے ساروں کی ضرورت ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایک ڈائگنوسس کے ٹائم پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر کہاں جائے گا. پھر اگر یہ الگ الگ 4 لوگوں کے پاس جائے گا تو پھر وہ الگ الگ ڈائگنوسس ہوں گے, الگ الگ ٹریٹمنٹ ہوگی, اور ظاہر ہے اس کی کاسٹ بھی ہوگی اور مریض پریشان ہوں گے. الحمدللہ ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک پاکستان کے اندر واحد ادارہ ہے جہاں پہ یہ چاروں ملٹی ڈسپلنری اسپیشلسٹ اینڈ پلس RTMS ٹرانسکرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن سسٹم تھراپی ایک جگہ موجود ہے. کلینکل سائیکالوجی کی طرف جو ہے واپس آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتا ہے, ڈائگنوز کرتا ہے, اس کو تھوڑا سا جو ہے اگر عام لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, کیوں ضروری ہے, اور خاص طور پر جو بچوں کو چیلنجز آتے ہیں ان کے لیے کتنا ضروری. کیونکہ میں ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھتا ہوں کہ بچوں کو چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں اسکول کے اندر, پڑھائی میں آ رہے ہوتے ہیں, اتنی مہنگی مہنگی ٹیوشن بھی لگائی ہے, ماں باپ بھی 2-2 4-4 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو بچوں کو 5-5 ہزار روپے کی 10-10 ہزار روپے کی چیزیں تو دلواتے ہیں, لیکن اس کی اسیسمنٹ نہیں کراتے کہ اگر وہ اسیسمنٹ ہو جائے تو ٹیچر کو بھی پتہ لگ جائے, آپ کو بھی پتہ لگ جائے, اور بچے کی بھی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. لیکن والدین جو ہے وہ اس طرف راغب نہیں ہوتے. تو یہ دونوں اسپیکٹ, یہ ہوتی کیا چیز ہے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ, اور بچوں کے لیے زیادہ ضروری کیوں ہے کروانا؟ دیکھیے جیسے اسی سے میں لنک کرتی ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو کمپوننٹس بتائیں, ایک کوئی بھی انسان جو ہے ان تینوں ہی کا مجموعہ ہے, اس کی شخصیت ان تینوں چیزوں کی مجموعہ ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے اس کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے, یا اس کے پوٹینشیلز ہوتے ہیں, وہ انتہائی اہم چیز ہے جس کے تھرو وہ اپنی انوائرمنٹ میں فنکشن کرتا ہے. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ایک براڈ جسے آپ کہیں کہ کیٹیگری ہے جس میں ذہنی صحت کی جانچ, یعنی اسپیسیفکلی اگر ہم IQ یا انٹلیکچوئل لیول کی بات کریں وہ ایک الگ ڈومین ہے کہ آپ کسی پرسن کی بیسک جو ایبلٹی ہے, پوٹینشیلز ہیں, آپ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے تھرو, IQ اسیسمنٹ جسے آپ کہتے ہیں. پھر آپ کے پاس بہت سارے ایسے ٹولز موجود ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں برین سے ریلیٹڈ اور مائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں, کہ سائیکو نیورولوجیکل اسکریننگ ٹیسٹ بھی ایون ہوتے ہیں. یعنی ایک تو ٹیسٹ ہے جو کہ نیورولوجسٹ کرتا ہے, جو کہ مشینوں کے تھرو کرتا ہے, لیکن کچھ ایسے اسٹینڈرڈائز ٹولز ہوتے ہیں کہ ایون ایک سائیکالوجسٹ اگر کلینکل سائیکالوجسٹ ان میں ٹرین ہے تو وہ ان پیپر پینسل ٹیسٹ سے اور جسٹ ٹاسک سے بھی یہ بتا سکتا ہے اور گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کا یہ برین کے ایریا کو چیک کرنا ضروری ہے. یہ اسے آپ سائیکو نیورولوجیکل اسسمنٹ کہتے ہیں. پھر تیسری ایک آ جاتی ہے کہ جیسے شخصیات ہوتی ہیں, ہر انسان کی ایک اپ برنگنگ ہے, مختلف ماحول میں ہے, اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, اس کا محسوس کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے, ریئیکٹ کرنے کا بھی مختلف ہوتا ہے, جسے آپ پرسنالٹی کہتے ہیں. تو ایک پرسنالٹی اسسمنٹ جو ہے وہ اندر ڈومین ہے.
جو کہ سائیکولوجیکل اسسمنٹ میں کور ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم لسٹ بتاتے جائیں تو بہت سارے ہیں, لیکن یہ کیونکہ مینٹل ہیلتھ سے اسپیسیفکلی ریلیٹڈ آپ کو ڈومین یہی ملتا ہے تو میں ان 3 پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوں. ادروائز کیریئر اسسمنٹ, ووکیشنل اسسمنٹ, آپ کے ملٹیپل لیول کے اسسمنٹس ہیں جن کے اسٹینڈرڈ ٹولز, جب میں اسٹینڈرڈ ٹول کی بات کر رہی ہوں تو جس طرح جب ایک دوائی ہوتی ہے اور وہ ویلڈ ہو کے مارکیٹ میں آتی ہے تو بالکل اسی طرح سے وہ ٹول جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص پروسیجر کے تھرو ڈیولپ کیے گئے ہوتے ہیں اور ان کو چیک اینڈ بیلنس ان کا مینٹین کیا گیا ہوتا ہے, ان کی ریسرچ ہوتی ہے, ان کی ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی سب اسٹیبلشڈ ہوتی ہے. یہ کوئی عام ٹیسٹ نہیں ہوتے جو کہ ایک دن میں کسی نے بنایا اور اس کے بعد اس کی بیسس پہ آپ ججمنٹ دیں گے. یہ بڑے ریگوریس پروسیس کے بعد وہ ٹولز ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان سے ملنے والی جو انفارمیشن اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کی جو کلینکل آبزرویشن, ان کی کمبینیشن میں پھر وہ اپنی انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ضروری ہے جب آپ کی لائف میں کہیں پہ بھی آپ کبھی اسٹک ہوتے ہیں, کوئی آپ دیکھتے ہیں اکثر پیرنٹس کی یہ کمپلین ہوتی ہے جو ہم تک بھی آتے ہیں کہ باقی چیزوں میں دماغ اس کا بہت چلتا ہے بچے کا, لیکن پڑھائی میں آ کے جو ہے نا یہ وہاں پہ پرابلم کرتا ہے. تو پہلا سوال وہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پہلے یہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذہن کی شاید پوٹینشیل کی کمی ہو, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی بچے کا جو پک اسٹائل ہوتا ہے, جسے آپ کہیں لرننگ اسٹائل ہوتا ہے, وہ فرق ہوتا ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص اورلی بہت زیادہ بہتر چیزوں کو لیتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو ریٹن لیول پر زیادہ بہتر لیتے ہیں, یعنی لرننگ اسٹائلس کے فرق ہوتے ہیں. تو یہ جانچ کرانا بہت ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے کہ پہلے تو میں یہ چیک کروں کہ صلاحیت کیا ہے, پوٹینشیل کیا ہے, وہ کیا ایوریج ہے, ٹھیک ہے, یا وہ تھوڑا اس وقت کسی بلاک کی وجہ سے کمی کی طرف جا رہا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بلاک آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو آپ اسی ایریا میں ہیلپ کریں گے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل پریشرز بچے کے لیے کریٹ ہوتے ہیں اور وہ جو فنکشن کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے.